بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 46 ہے اور اس میں ہم سورہ الفیل کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تفہیم القرآن میں مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ تو اس کا جو نام ہے وہ اس کی پہلی آیت کے الفاظ اصحاب فیل سے ماخوذ ہیں۔ یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور اس کے تاریخی پس منظر کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ نجران میں یمن کے یہودی فرما روا ذونواس نے پیروان مسیح علیہ السلام پر جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور 525 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ ساری کارروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا۔ بیڑا رومیوں نے فراہم کیا اور حبش نے اپنی 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری۔ آگے کے معاملہ سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدا ہی سے جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض بھی کام کر رہی تھیں، بلکہ غالباً وہی اس کی اصل محرک تھیں، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ رومی سلطنت جب سے مصر و شام پر قابض ہوئی تھی، اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے، اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ خود اپنے قبضے میں لے لیں، تاکہ اس کے منافع پورے کے پورے اسی کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں قیصر اوگسٹس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلیوس گالس کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی، تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوبی عرب سے شام تک کی طرف جاتا تھا۔ لیکن عرب کے شدید جغرافی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحیرہ احمر میں لے آئے اور انہوں نے عربوں کی اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اسی بحری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 2 امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریاد، دوسرا ابرہہ، اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر ریاض تھا اور ابرہہ اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہہ اور ریاض باہم لڑ پڑے اور مقابلے میں ریاض مارا گیا، ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا، اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس کے برعکس یونانی اور سریانی مورخین کا بیان ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، تو ان میں سے ایک سردار السمیع اشو، جسے یونانی مورخین اسمفیس لکھتے ہیں، اور اسی اسمفیس کو ایک اور اسپیلنگ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ESIMIPHOPHAIOS، اور اس کی ایک اور اسپیلنگ جو ہے وہ ہے ESIMIPHAIOS گریک میں، اور ESIMIPHAEUS۔ تو یہ میں نے اسپیلنگ یہاں پہ اس لیے وضاحت کی ہے کیونکہ اگر آپ جو اسپیلنگ یہاں دی ہوئی ہے ESYMPHAEUS، اس سے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ تو آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اسپیلنگ کا ڈفرینس ہے، اور
انٹرنیٹ پہ یہ سمیہ اشوا یا جو میں نے اسپیلنگ بتائی ہے SMPS کی، ان اسپیلنگس کے ساتھ یہ آپ کو سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ بہرحال تو ان میں سے ایک سردار SMPS نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورنری کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور براہ کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص حبش کی بندرگاہ ادولیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا، جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ شاہ حبش نے اس کی سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجیں وہ یا اس سے مل گئیں یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخر کار شاہ حبش کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب السلطنت تسلیم کر لیا۔ یونانی مورخین نے اس کا نام ابرامس اور سریانی مورخین نے اس کا نام ابراہم لکھتے ہیں۔ ابراہ غالباً اس کا حبشی تلفظ ہے، کیونکہ عربی لفظ میں اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا۔ اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 543 عیسوی میں سدِ مارب کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا، جس میں قیصر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء شریک ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ اس کتبے میں درج ہے جو ابراہ نے سدِ مارب پر لگایا تھا۔ یہ کتبہ آج بھی موجود ہے اور گلیزر نے اس کو نقل کیا ہے۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابراہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابراہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے سردار کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا، کلیسا یعنی چرچ، جس کا ذکر عرب مورخین نے ایکلیسیا کے نام سے کیا ہے، اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبے سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ یمن پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کعبے کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائیں اور عرب میں اس کی مرکزیت قائم کر دیں، چنانچہ انہوں نے نجران میں بھی ایک کعبہ بنایا تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علی اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کر دینے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا، اور مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریشی کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے، کیونکہ ابراہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی یا چند قریشی نوجوانوں کو مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کرنا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابراہ نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے اپنے دونوں مقصد حاصل کر لے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، جب ابراہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کعبے کے معتقدین نے اس کلیسا کی یہ توہین کی ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کہ کعبے کو نہ ڈھا دوں۔ اس کے بعد 570 یا 571 عیسوی میں 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی
اور بعض روایات میں 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے ایک سردار ذو نفر نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ پھر قسم کے علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدرقے کی خدمات انجام دینا قبول کر لیا۔ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کا مندر بھی تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابرہہ سے ملا اور اس نے کہا کہ ہمارے بت کدہ معبود نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبود کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدرقہ فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی اور بنی ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو المغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا، اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ بدرقہ کہتے ہیں گائیڈ کو، جو آپ کو قافلے کو راستہ دکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، اس کو بدرقہ کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنے مقدمہ الجیش کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں، اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دے کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانے اور وہ جانے۔ یہ کہہ کر ابرہہ کے پاس سے اٹھائے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابن عباس کی روایت اس سے مختلف ہے، اس میں اونٹوں کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عبد بن حمید، ابن المنذر وغیرہ نے ان سے جو روایت نقل کی ہیں ان میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابرہہ الصفا کے مقام پر پہنچا جو عرفات اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان حدود حرم کے قریب واقع ہے، تو عبد المطلب خود اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اگر کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں کہلا بھیجتے، ہم خود لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ اس نے کہا میں نے سنا یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابرہہ نے جواب دیا ہم اسے منہدم کے بغیر نہ پلٹیں گے۔ عبد المطلب نے کہا آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہہ نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں روایتوں کے اس اختلاف کو اگر ہم اپنی جگہ رہنے دیں اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیں تو ان میں سے جو صورت بھی پیش آئی ہو، بہرحال یہ امر بالکل واضح ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔
اس لیے یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ قریش نے اس کی مزاحمت کی کوئی کوشش نہ کی۔ قریش کو لوگ تو جنگ احزاب کے موقع پر مشرک و یہودی قبائل کو ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار کی جمعیت فراہم کر سکے تھے، وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کی لشکر گاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ ابن ہشام نے سیرت میں عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں: خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو چاہے کر۔ اسی طرح سہیلی نے اس سلسلے کا یہ شعر بھی نقل کیا ہے: صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ ابن جریر نے عبد المطلب کے اشعار بھی نقل کیے ہیں جو اس موقع پر دعا مانگتے ہوئے انہوں نے پڑھے تھے: اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک دے۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی محمود جو آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبر مارے گئے، آنکسوں سے کچوکے دیے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا۔ اسے جنوب، شمال، مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹ جاتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتیں۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیب کو، جسے یہ لوگ بدرقہ بنا کر بلاد خصم سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ خدا تعاقب کر رہا ہے اور اب نکٹا یعنی ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں۔ اس بھگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر کر مرتے رہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ بھی بلاد خصم پہنچ کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ 3-4 سال کے اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل کے بعد یمن میں ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی۔ جگہ جگہ یمنی سردار علم بغاوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک یمنی سردار سیف بن ذی یزن نے شاہ ایران سے فوجی مدد طلب کر لی اور ایران کی صرف 1000 فوج جو 6 جہازوں کے ساتھ آئی تھی، حبشی حکومت کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ واقعہ 575 عیسوی کا ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی مغصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر
سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصحاب فیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ نفیل بن حبیب کے جو اشعار ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ اے رودینہ، کاش تو دیکھتی اور تو نہیں دیکھ سکے گی جو کچھ ہم نے وادی محصب کے قریب دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھ، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پتھر ہم پہ نہ آ پڑیں۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا کہ میرے اوپر حبشیوں کا کوئی قرض آتا تھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کی تمام عرب میں شہرت ہو گئی، اور اس پر بہت سے شعراء نے قصائد کہے۔ ان قصائد میں یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ سب نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز قرار دیا، اور کہیں اشارتاً اور کہیں کنایتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں ان بتوں کا بھی کوئی دخل تھا جو کعبے میں پوجے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ کہتا ہے، 60,000 تھے جو اپنی سرزمین کی طرف واپس نہ جا سکے، اور نہ واپس ہونے کے بعد ان کا بیمار ابرہہ زندہ رہا۔ یہاں ان سے پہلے عاد اور جرہم تھے، اور اللہ بندوں کے اوپر موجود ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور ابو قیس بن اسلط کہتا ہے، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور مکہ اور مینا کی پہاڑیوں کے درمیان بیت اللہ کے کونوں کو مسح کرو۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پہنچی تو اس بادشاہ کے لشکروں نے ان لوگوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک میں پڑا تھا اور کوئی سنگسار کیا ہوا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ام ہانی، حضرت زبیر بن عوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے 10 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ ام ہانی کی روایت امام بخاری نے اپنی روایت میں، طبرانی، حاکم، ابن مردویہ اور بیقی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے۔ حضرت زبیر کا بیان طبرانی اور ابن مردویہ اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید مزید حضرت سعید بن المسیب کی اس مرسل روایت سے ہوتی ہے جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں درج کی ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب نے اسے عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین و مورخین اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقع فیل کے 50 دن بعد ہوئی۔ مقصود کلام، جو تاریخی تفصیلات اوپر درج کی گئی ہیں ان کو نگاہ میں رکھ کر سورہ فیل پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورہ میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکے کا بچہ اس کو جانتا تھا، عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہہ کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی تھی۔ اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہ تھی، بلکہ صرف اس واقعے کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور و زبردستی سے کام لیا تو جس خدا نے اصحاب الفیل کا تہس نس کیا تھا اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہوں گے۔